السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علاقوں کے لوگوں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا جسے دیکھ کر ہر کسی کی روح کانپ اٹھی۔ خان صاحب وہی خان صاحب جن کے رتبے اور دولت کی مثالیں دی جاتی تھی پورے ایک ہفتے سے غائب تھے۔ حویلی کے اونچے دروازوں پر تالا لٹک رہا تھا اور اندر کا حال کسی کو معلوم نہ تھا۔ پھر ایک دن اچانک ان کی چاروں بیٹیوں نے سب کو خبر دی، ہمارے ابا کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب حویلی کا تالا ٹوٹا اور کمرے سے ان کی سڑی گلی لاش برآمد ہوئی تو پورا علاقہ دنگ رہ گیا۔ لاش کی حالت اتنی خراب تھی کہ کوئی پاس جانے کی ہمت تک نہ کر سکا۔ پوری بستی میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ آپس میں کانافوسی کرنے لگے، کیا رئیس لوگ بھی یوں ہی تنہا اور بے موت مرتے ہیں؟ وہ بیٹے کہاں ہیں جن پر خان صاحب کو اتنا گھمنڈ تھا؟ سوال کا جواب تب ملا جب لوگوں نے دیکھا خان صاحب کی بیٹیاں اپنے کانپتے کندھوں پر باپ کی میت اٹھائے قبرستان جا رہی تھی۔ ان کے قدم بھاری تھے، جیسے وہ صرف ایک لاش نہیں بلکہ اپنے عتیق کا بوجھ اٹھا رہی ہو۔ اور وہ دونوں بیٹے جن پر خان صاحب کو ناز تھا کہیں دکھائی نہ دیے، ان کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ دنیا کے سامنے یہ منظر کسی تابوت سے کم نہ تھا۔ بیٹیاں جن پر ساری زندگی ظلم ہوئے، جن کی حسرتیں دبا دی گئی، وہی بیٹیاں آج اپنے ظالم باپ کی میت کو کندھا دے رہی تھی۔ قبرستان میں پہنچے تو ایک اور حیران کر دینے والا منظر سامنے آیا۔ جنازہ زمین پر رکھا گیا لیکن کوئی آگے بڑھ کر نماز پڑھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ لوگ پوچھنے لگے، آخر خان صاحب نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے کہ ان کی موت کی خبر تک لوگوں کو ہفتے بھر نہ ملی؟ ان کی لاش کمرے میں تنہا کیوں پڑی رہی؟ اور ایسی کون سی سزا انہیں ملی کہ آج ان کا جنازہ بھی بیگانہ ہو گیا؟ اصل میں یہ کہانی ہے گھمنڈ، ظلم اور تنہائی کی۔ خان صاحب ایک سخت دل اور ظالم انسان جن کی نظر میں عورت کی کوئی قدر نہیں تھی۔ خان صاحب دل سے سخت، بے پرواہ اور عورتوں سے نفرت کرنے والے شخص تھے۔ ان کی زندگی میں عورت کی کوئی قدر و اہمیت نہ تھی۔ اس کی جڑیں ان کے بچپن میں تھی۔ جب وہ پیدا ہوئے ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی ممتا سے محروم رہنے والے خان صاحب کی پرورش باپ اور دادا نے کی، لیکن ماں کے سائے کی کمی نے ان کے دل کو سخت بنا دیا۔ ان کے نزدیک عورت کی حیثیت بھیڑ بکریوں سے زیادہ نہ تھی۔ جوانی میں انہوں نے اپنی دولت، طاقت اور رتبے کا ناجائز استعمال کیا۔ عورتیں ان کے لیے بس کھلونے تھیں، استعمال کرو اور پھینک دو۔ ان کے والد کو کبھی احساس ہوا کہ انہوں نے بیٹے کی تربیت میں غلطی کر دی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد تو خان صاحب کو پوری آزادی مل گئی۔ انہوں نے ایک غریب اور معصوم لڑکی نصرت سے نکاح کیا۔ نصرت سیدھی سادی سہمی ہوئی عورت تھی اور خان صاحب کو یقین تھا کہ وہ کبھی ان کے کاموں میں دخل نہیں دے گی۔ شادی کے ایک سال بعد اللہ نے انہیں 2 جڑواں بیٹیاں عطا کی۔ نصرت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، مگر خان صاحب کے لیے یہ جیسے قیامت تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہو گئے اور نصرت کو بے رحمی سے پیٹا۔ الزام یہ لگایا کہ بیٹیاں تیری وجہ سے پیدا ہوئی ہے
نصرت درد سے تڑپتی رہی اور اپنی آنسوؤں بھری آنکھوں سے اللہ سے دعا کرتی رہی، اپنے گناہوں کی معافی اور صبر کی طاقت مانگتی رہی۔ خان صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں اعلان کر دیا، یہ لڑکیاں حویلی میں نہیں رہے گی۔ بس اسی دن دونوں معصوم بچیوں کو حویلی کے کونوں پر بنے پرانے سرونٹ کوارٹر میں دھکیل دیا گیا، جہاں ایک بزرگ نوکرانی ان کا خیال رکھتی تھی۔ نصرت چوری چھپے وہاں جاتی، اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگاتی، روتی اور اللہ سے صبر کی دعا کرتی۔ بچیاں ہی اپنی ماں کو پہچانتی تھی، مگر اپنے باپ کی صورت سے انجان تھی۔ 2 سال بعد نصرت پھر امید سے ہوئی، دن رات سجدے میں گر کر بیٹے کی دعا کرتی۔ اس بار ان کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے انہیں ایک نہیں بلکہ 2 بیٹے دیے۔ خان صاحب کی خوشی دیکھتے ہی بنتی تھی، وہ فخر سے کہتے، اب میرا سر بلند ہے، بیٹوں نے میری عزت بچا لی۔ بیٹیاں تو منحوس ہوتی ہے۔ تبھی نصرت کو اصلیت کا علم ہوا کہ خان صاحب بیٹیوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ دراصل جن لڑکیوں کی زندگی انہوں نے برباد کی تھی، انہوں نے خان صاحب کو بد دعا دی تھی کہ ان کی بیٹیاں ہی ایک دن ان کی عزت کا جنازہ نکالے گی۔ یہی خوف ان کے دماغ پر اس قدر حاوی تھا کہ ہر بیٹی انہیں مصیبت نظر آتی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ جب کبھی ساجیہ اور نازیہ غلطی سے حویلی کے آنگن میں ان کے سامنے آ جاتی تو وہ غصے سے گرجتے، انہیں میری نظروں سے دور کرو، ان کی شکل دیکھتے ہی میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ بیچاری نصرت رو رو کر کہتی، یہ بھی تو آپ کا ہی خون ہے، مگر خان صاحب ان کی فریاد کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتے۔ سالوں کے غم اور ذلت کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے نصرت کا دل ٹوٹا اور وہ اس دنیا سے چل بسی۔ کچھ ہی دنوں بعد بچیوں کا سہارا بنی نوکرانی بھی انتقال کر گئی۔ اب حویلی میں ان 2 معصوم بہنوں کے علاوہ کوئی اور عورت نہ تھی۔ خان صاحب نے سختی سے حکم دیا، آج سے تم دونوں حویلی کا سارا کام نوکروں کی طرح کرو گی۔ بیٹیوں کی آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھے، مگر انہوں نے انکار نہ کیا۔ ان کے دل میں بس ایک چھوٹا سا سکون تھا کہ اسی بہانے شاید ابا کے قریب رہنے کا موقع مل جائے۔ سمے گزرتا گیا۔ جب بیٹوں کی شادیاں ہوئی تو خان صاحب نے ایسا جلسہ کیا کہ پورے شہر میں چرچا پھیل گئی۔ لاکھوں روپے بہا دیے گئے، لیکن اپنی بیٹیوں پر ایک پیسہ تک خرچ نہ کیا، نہ ہی نئے کپڑے، نہ گہنے، نہ کوئی خوشی۔ ساجیہ اور نازیہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جیتی رہی۔ ان کی زندگی کا سب سے دردناک لمحہ تب آیا جب خان صاحب نے صاف صاف کہہ دیا، تم دونوں بارات میں قدم تک نہیں رکھو گی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ منحوس لڑکیاں کون ہیں؟ میں تم دونوں کو اپنی بیٹیاں مان ہی نہیں سکتا۔ دونوں بہنیں روتی ہوئی اپنے پرانے کوارٹر میں لوٹ گئی۔ نازیہ سسکتے ہوئے بولی، ہمارا کیا قصور ہے؟ ابا جان نے ہمیں پیدا ہوتے ہی اس حویلی سے نکال دیا۔ ساجیہ نے آنسو پوچھتے ہوئے اسے گلے لگایا اور بولی، صبر کرو بہن، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شاید ایک دن ابا کا دل ہمارے لیے نرم ہو جائے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ ان کے ابا کا دل اور سخت ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ دونوں بہنوں بھی انہیں، دونوں بھابیاں بھی انہیں نوکرانیوں سے زیادہ درجہ نہ دیتی۔ جب خان صاحب
بیٹیوں پر نظر ڈالتے تو ان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا۔ انہیں ڈر تھا کہ جیسے انہوں نے دوسروں کی بیٹیوں کی زندگی برباد کی تھی، ویسے ہی ان کی اپنی بیٹیاں ایک دن انہیں شرمندہ کرے گی۔ اس لیے انہوں نے بیٹیوں کو نہ باہر نکلنے دیا، نہ پڑھنے دیا اور نہ کسی سے ملنے دیا۔ ان کی ساری دنیا صرف کچن اور سروینٹ کوارٹر تک سمٹ گئی۔ ایک دن حویلی میں ایک مہمان آیا۔ اتفاق سے اس کا سامنا ناجیہ سے ہو گیا۔ ناجیہ ادب سے اسے بیٹھک تک لے گئی۔ یہاں چھوٹی سی بات تھی، لیکن نازیہ کے لیے موت کا سبب بن گئی۔ خان صاحب نے اس معمولی وجہ کو پکڑ کر نازیہ پر قہر ڈال دیا۔ وہ بیلٹ سے اسے پیٹ رہے تھے اور پھر اس پر تیل ڈال کر آگ لگانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ساجیہ کانپتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گر پڑی۔ ابا جان، میری بہن بے گناہ ہے، اسے چھوڑ دیجیے۔ مگر خان صاحب کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ گرج کر بولے، تم دونوں اب میرے گناہوں کو چھپانے لگی ہو۔ تمہارے منہ میں زبان آ گئی ہے۔ تم نے اس لڑکے کے ساتھ ہنسی مذاق کیا ہے۔ میری بڑی بہو نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب اس لڑکی کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ غصے میں انہوں نے اپنے ایک نئے نوکر کو بلایا اور اسی وقت اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا۔ نوکر خود حیران رہ گیا، مگر مالک کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ نکاح کے بعد خان صاحب دہاڑتے ہوئے بولے، اب یہ میری حویلی میں قدم نہیں رکھے گی۔ نازیہ اور شازیہ دیر تک ایک دوسرے سے لپٹ کر روتی رہی۔ نازیہ سسکتے ہوئے بولی، اللہ جانے بہن، ہم دوبارہ مل بھی پائیں گے یا نہیں۔ نازیہ چلی گئی تو شازیہ نے اپنی بھابھیوں کی بات چیت سنی۔ بڑی بھابھی کہہ رہی تھی، دیکھا ایک ننند کو کیسے راستے سے ہٹا دیا، اب بس ایک رہ گئی ہے، اسے بھی جلد ہٹا دوں گی۔ شازیہ کے دل کو یقین ہو گیا کہ اس سازش کے پیچھے بڑی بھابھی کا ہاتھ ہے۔ اب وہ اور بھی سترک ہو گئی، لیکن سازش کرنے والی بھابھی نے موقع ڈھونڈ ہی لیا۔ ایک رات جب شازیہ دیر تک کچن میں کام کر رہی تھی، اس کی بھابھی کا بھائی اس کے کوارٹر میں گھس آیا اور بدتمیزی کی کوشش کرنے لگا۔ شازیہ چیخ پڑی اور ہاتھ جوڑ کر اپنی عزت کی بھیک مانگنے لگی۔ اس کی چیخیں سن کر سب دوڑے چلے آئے، مگر سچ کے بجائے جھوٹ بولا گیا۔ بڑی بھابھی اور اس کا بھائی گواہی دینے لگے، شازیہ نے ہی اسے بلایا تھا۔ خان صاحب کے بیٹوں نے بھی اسی جھوٹ کا ساتھ دیا اور کہا، اس لڑکی کو فوراً گھر سے نکال دو۔ غصے میں اندھے خان صاحب نے اسی وقت شازیہ کا نکاح رحیم نام کے ایک شرابی لڑکے سے کر دیا اور رات کے اندھیرے میں اسے حویلی سے دھکے مار کر نکال دیا۔ بڑی بھابھی کے چہرے پر جیت کی مسکان تھی۔ شازیہ اپنے مقدر پر روتی رہی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ رحیم، جس نے اس کی زندگی برباد کرنے کی قسم کھائی تھی، اس نے توبہ کر لی۔ اس نے اپنی بری عادتیں چھوڑ دی، کاروبار میں محنت کی اور ذمہ دار انسان بن گیا۔ شازیہ سجدے میں گر کر کہتی، اے خدا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری زندگی برباد ہونے سے بچا لی۔ شازیہ کے دل میں اب بھی اپنے باپ کے لیے نفرت نہیں تھی۔ وہ اکثر فون کر کے ان کا حال پوچھتی، بدلے میں چاہے گالیاں ہی ملتی، مگر وہ ان کی آواز سن کر تسلی پا لیتی۔ رحیم حیرت سے پوچھتا، تمہارا باپ تم سے اتنی نفرت کرتا ہے، پھر بھی تم ان سے بات کیوں کرتی ہو؟ شازیہ آہستہ سے کہتی،
ان کی آواز سن کر میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وقت گزرتا گیا۔ خان صاحب کے دونوں بیٹوں نے ان کی ساری جائیداد اپنے نام کر لی، حویلی بیچ کر حصہ بانٹ لیا اور اپنے بوڑھے باپ کو ایک چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ میں چھوڑ دیا۔ اب خان صاحب تنہا تھے اور پہلی بار انہیں اپنے گناہوں اور غلطیوں کا احساس ہونے لگا۔ وہ سوچتے، جن بیٹوں کے لیے میں نے بیٹیوں سے منہ موڑا وہی آج مجھے اس حال میں چھوڑ گئے۔ خان صاحب اب تنہا اپنے کمرے میں پڑے رہتے۔ ان کا دل بار بار اپنی بیٹیوں کو یاد کرتا، ان کے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا، ان کی معصوم باتیں، ان کی مسکراہٹیں سب یادوں کی طرح دل میں دستک دیتی، مگر وہی سوال بار بار انہیں رلا دیتا، کس منہ سے میں اپنی بیٹیوں کو بلاؤں؟ جب میرے پاس دولت اور رتبہ تھا تب میں نے انہیں کچھ نہ دیا، آج جب میں تنہا ہوں کیا انہیں پکارنے کا حق ہے؟ وقت اور غم نے انہیں کمزور کر دیا تھا، کئی دنوں سے تیز بخار نے انہیں توڑ دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو فون کیا مگر کسی نے کال نہ اٹھائی، بہوؤں نے بھی الٹا جھڑک دیا، وقت بے وقت کال مت کیا کرے۔ ایسے میں بس ساجیہ ہی تھی جو بار بار ان کا حال پوچھتی، مگر اپنی کمزوری چھپانے کے لیے انہوں نے اسے بھی آنے سے منع کر دیا۔ آخر کار ایک دن ایسا آیا کہ وہ بستر سے اٹھ کر پانی بھی پی نہ سکے، بھوک اور پیاس کی شدت نے انہیں توڑ ڈالا۔ وہ چھت کی طرف دیکھتے رہے اور دھیرے دھیرے ان کی روح جسم سے جدا ہو گئی۔ خان صاحب بیارو مددگار اپنے ہی کمرے میں اکیلے دم توڑ گئے۔ ادھر ساجیہ بار بار ابا کا نمبر ملاتی رہی مگر فون بند آ رہا تھا۔ اس کا دل کسی انہونی سے کانپ اٹھا۔ رحیم نے اسے ڈانٹ دیا مگر ساجیہ بے چین ہو اٹھی۔ آخر کار وہ رحیم کے ساتھ حویلی پہنچی جہاں اجنبی لوگ رہ رہے تھے۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ بیٹوں نے اپنے باپ کو پاس کے ایک چھوٹے پلاٹ میں چھوڑ دیا ہے جہاں وہ اکیلے رہتے ہیں۔ ساجیہ کا دل ڈوب گیا۔ وہ دوڑتے ہوئے پہنچی اور رحیم سے کہا، دروازہ توڑو۔ دروازہ کھلا تو اندر کا منظر دیکھ کر دونوں دنگ رہ گئے۔ خان صاحب کی لاش کئی دن پرانی تھی، جسم سڑ چکا تھا، کیڑے پڑ چکے تھے اور کمرے میں بدبو پھیلی۔ ساجیہ چیخ مار کر زمین پر گر پڑی۔ افسوس کے لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے، جسے بیٹیوں کی قدر نہ کی اسی کو یہ انجام ملا۔ ساجیہ نے آنسو بھری آنکھوں سے سب کو خاموش کرایا۔ میرے باپ کے بارے میں ایسے باتیں مت کہو۔ لاش کی حالت اتنی خراب تھی کہ کوئی پاس جانے کو تیار نہ ہوا۔ ساجیہ نے فوراً اپنی بہن ناجیہ کو فون کیا۔ ناجیہ یہ خبر سن کر دوڑی چلی آئی۔ پھر صرف دونوں بہنیں اور رحیم ہی آگے بڑھے اور لاش کو اٹھایا۔ جب جنازہ قبرستان پہنچا تو لوگ نماز پڑھنے سے پیچھے ہٹ گئے، بولے یہ آدمی بڑا گنہگار تھا، ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ مگر امام صاحب نے لوگوں کو سمجھایا، کسی انسان کے اعمال کا حساب اللہ کرتا ہے، ہمیں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ تب جا کر لوگ نماز کے لیے تیار ہوئے۔ اسی وقت خان صاحب کے دونوں بیٹے بھی وہاں پہنچے۔ سب نے سمجھا کہ وہ اپنے باپ کی تدفین میں شریک ہونے آئے ہیں، مگر ان کا مقصد اور تھا۔ انہوں نے ساجیہ سے کہا، ابا کے کاغذات کہاں ہیں؟ حویلی اور جائیداد کے دستاویز چاہیے۔ ساجیہ نے ٹھنڈی اور سخت نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور بولی، یہ جائیداد
تم دونوں کو مبارک ہو، ہمیں نہ زندگی میں ان چیزوں سے کوئی تعلق تھا اور نہ ابا کی موت کے بعد جو دولت انہوں نے ہمیں زندہ رہتے نہ دی وہ ہمیں ان کے مرنے کے بعد بھی نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر دونوں بہنیں وہاں سے چلی گئی۔ ناجیہ کا شوہر افسر بن چکا تھا اور رحیم کا کاروبار بھی بلندیوں پر تھا۔ دونوں بہنیں اپنی زندگی میں خوشحال تھی، مگر وہ اکثر اپنے باپ کی قبر پر جاتی، آنسو بہاتی اور دعا کرتی۔ ان کے دلوں کو یہ سکون تھا کہ انہوں نے اپنے باپ کو آخری وقت اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہ کہانی سبق دیتی ہے، دولت، رتبہ اور گھمنڈ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر جب وقت پلٹتا ہے تو وہی انسان تنہا رہ جاتا ہے جس کے لیے اس نے اپنے سگے بھی قربان کر دیے تھے۔ اللہ حافظ۔